فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما وفہما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ الحمدللہ آج ہمارا پارہ ہے پارہ نمبر 4۔ سب سے پہلے تو ہم اختصار کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں کہ اس پارے میں کس کس چیز کا ذکر ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اپنے طریقے کے مطابق ہم بعض آیات کو لے کے چلیں گے۔ دیکھیں اس پارہ کا جو آغاز ہوا وہ ہوا خرچ کرنا اللہ کی راہ میں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں مختلف انداز میں انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اسی طرح یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک کمال کا انداز اپنایا تاکہ لوگ دل کی خوشی سے اپنی پسندیدہ چیز رب تعالیٰ کے راستے میں وقف کر سکیں۔ اس کے علاوہ بیت اللہ کے حوالے سے بات ہوئی کہ بیت اللہ اللہ کا پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ اس کے علاوہ اس پارے میں بہت زیادہ تلقین کی گئی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، جدا جدا نہیں بلکہ اجتماعی زندگی گزارو، اکٹھے ہو کے رہو۔ اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں بات ہوئی، یعنی نیکی کا حکم دینا چاہیے، برائیوں سے روکنا چاہیے، اس بارے میں بات ہوئی۔ اس کے علاوہ قیامت والے دن 2 طرح کے لوگ ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو رب کے نافرمان ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری ہوگی، ان کے چہرے سفید ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس امت کو خیر امہ کہا گیا اور خیر امہ یعنی بہترین امت ہونے کی وجہ بھی بیان کی گئی۔ ساتھ اللہ رب العزت نے جیسے تیسرے پارے میں بھی تھا اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اپنا رازداں بنانا، ان کے ساتھ دلی تعلق قائم کرنا، اس چیز سے ایمان والوں کو منع کیا۔ اس کے علاوہ جو غزوہ بدر پیش آیا اس کے حوالے سے بات ہوئی، اور اس کے بعد جو غزوہ احد پیش آیا اس کا تھوڑا تھوڑا واقعہ ذکر کیا اور کچھ تھوڑی سی اس کے حوالے سے بات کی۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ ایک متقی انسان کے اندر کون کون سی صفات ہونی چاہیے، بتایا کہ یہ دن ہم الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، سدا کوئی چیز نہیں رہتی، خوشی غمی سب ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا جو دنیا چاہے گا اللہ اس کو دنیا دے دیں گے، جو دنیا نہیں چاہے گا آخرت بھی چاہے گا، دنیا اور آخرت دونوں چاہے گا، یا آخرت چاہے گا تو اللہ اس کو دونوں چیزیں دیں گے، جبکہ جو دنیا چاہتا ہے اسے صرف دنیا ملتی ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں میں جو گروہ ہو گئے، غزوہ احد کے حوالے سے جو واقعہ پیش آیا تھا اس میں کچھ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا، انشاءاللہ یہ جب ہم واقعہ پڑھیں گے نا تب آپ کو اس کی تفصیل پتہ چلے گی، ان کا ذکر ہے، پھر ان سے جو غلطی ہوئی، جو ان سے بھول چوک ہو گئی، اس کی معافی کا بھی واضح لفظوں میں ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صفات بیان کی اور بتایا کہ آپ کے اندر یہ صفات ہیں، اسی لیے تو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، ورنہ لوگ تو آپ سے دور بھاگ جاتے۔ مزید
اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت بھی دی کہ جو نبی میں نے تمہیں دیا ہے یہ احسان کیا ہے۔ اس کے علاوہ شہداء کے حوالے سے بات ہوئی، ان کی فضیلت و اہمیت کے متعلق بات ہوئی۔ اس کے علاوہ یہودیوں کی کچھ گروہ تھے، ان کی کچھ صفات تھی، ان کا ذکر ہے۔ موت کا ذائقہ ہر کسی نے چکھنا ہے، اس بات کا بیان ہے۔ کچھ دعائیں ہیں جو کہ عقل والے یعنی اللہ کے بندے مانگا کرتے ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد سورت شروع ہوتی ہے سورہ نساء، جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس میں بہت زیادہ ایسے احکامات ہیں جو ایک گھریلو زندگی کو خوشنما بناتے ہیں، ایک گھریلو زندگی کو جنت والی زندگی بناتے ہیں اگر ہم ان احکامات پہ عمل کریں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے باقاعدہ سورہ نساء پہ تفاسیر لکھی تاکہ اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ روحانی تربیت اور روحانی تربیت کے ساتھ ساتھ معاشرتی تربیت بھی ہوتی جائے۔ سورہ نساء میں کیا ہے؟ سورہ نساء میں زیادہ تر عورتوں کا ذکر ہے، اسی لیے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ نساء رکھا گیا، اور بہت زیادہ اس میں اسرار و رموز ہیں، وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو اس میں تفصیلاً جو سورت کا حصہ چوتھے پارے میں آ رہا ہے، اس میں تفصیلاً اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس کا کتنا حق ہے، مرنے والے کی وراثت میں کس کا کتنا حق ہے، یہ تفصیلاً بتایا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے توبہ کا ذکر کیا کہ توبہ کن کی قبول ہوتی ہے اور کس کی قبول نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ عورتوں کے حقوق کے متعلق تفصیلی اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی اس سورہ مبارکہ میں، اور عورتوں کے حق مہر کے حوالے سے بتایا، ان رشتوں کا ذکر کیا جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو چلیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ۔ تو ابھی ہم آتے ہیں، شروع میں آپ کھول لیں، چوتھا پارہ دیکھیں۔ شروع میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ بر کا لفظ آیا تو میرے ذہن میں دوسرے پارے کی آیت آ گئی۔ اس پارے کا آغاز ہو رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ بر کے لفظی اور حقیقی معنی ہے کسی شخص کے حق کی پوری ادائیگی، ٹھیک ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ والدین کے ساتھ بھی بولا، جیسے برم بوالدتی برم بوالدیہ، ٹھیک ہے؟ مطلب اپنے والدین کے حقوق کو مکمل طور پر ادا کرنے والے تھے۔ تو قرآن پاک میں زیادہ تر جگہوں پہ بر یعنی نیکی کے لیے جو لفظ بولا گیا، یہ با کے نیچے زیر کے ساتھ بولا گیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نیکی یہ نہیں، تب تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، تب تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز رب کی راہ میں وقف نہیں کرتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کا جو جذبہ عمل تھا وہ لوگوں نے دیکھا۔ جیسا کہ صحابہ نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی محبوب چیز پر نظر ڈالی، جو انہیں لگا کہ یہ چیز مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، وہ انہوں نے اللہ کے راستے میں دے دی۔ جیسا کہ حضرت ابو طلحہ کے بارے میں آتا ہے کہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے اور ساتھ ہی ان کا باغ تھا جس میں کنواں بھی تھا، تو وہ باغ انہیں بڑا پسند تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کنویں کا پانی بھی پیتے تھے، اور آپ کو اس کنویں کا پانی بھی بڑا پسند تھا۔ حضرت طلحہ کا یہ باغ بڑا قیمتی تھا اور اپنی ساری جائیداد میں سے سب سے زیادہ محبوب تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ میرے تمام اموال میں مجھے وہ والا جو کنواں ہے نا وہ بہت پسند ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، آپ جس کام میں پسند فرمائے اس کو صرف کر دیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اور بھی صحابہ کے واقعات آتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی پسندیدہ چیز پہ نظر ڈالی اور اپنی پسندیدہ چیز انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کی۔ اور دیکھیں یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں گھٹیا چیز دیں، جیسے کہ ہم نے پیچھے تیسرے پارے میں پڑھا، اور آپ کو چاہیے کہ آپ بہترین چیز دیں۔
زکوٰۃ جو لینے والے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں سے جن پہ زکوٰۃ فرض ہے بہترین چیز بھی نہ لیں، ہلکی چیز بھی نہیں لیں، درمیانی لیں۔ بہرحال انسان جو بھی رب تعالیٰ کی راہ میں وقف کرتا ہے، یہ جو بر کا لفظ ہے یہ تمام صدقات پر بولا جاتا ہے، واجبہ ہوں یا نفلیاں ہوں۔ تو جو بھی اللہ کے راستے میں دینا ہے وہ اپنی پسندیدہ چیز سے دینا ہے۔ اور ایک اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے جو چیز دینی ہے وہ ساری ہی نہیں دے دینی، بلکہ یہاں پر لفظ ہے مما تحبون، مما کا لفظ ہے، اشارہ کر دیا اور بتا دیا کہ مقصود یہ نہیں کہ جتنی چیزیں اپنے نزدیک محبوب اور پیاری ہیں وہ سبھی کے سبھی اللہ کے راہ میں خرچ کر دیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جتنا بھی خرچ کرنا ہے اس میں سے اچھی اور پیاری چیز دیکھ کر خرچ کرنا ہے تاکہ مکمل ثواب کے مستحق ہو جاؤ۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور ایک اس سے یہ مسئلہ بھی عکس ہوتا ہے کہ محبوب چیز خرچ کرنا صرف اسی کا نام نہیں کہ کوئی بڑی قیمتی چیز خرچ کی جائے، بلکہ جو چیز کسی کے نزدیک عزیز اور محبوب ہو، وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، ہے قیمت کے اعتبار سے کم ہی کیوں نہ ہو، اس کے خرچ کرنے سے بھی وہ بر کا مستحق ہو جائے گا۔ جیسا کہ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ جو چیز آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، اگرچہ وہ کھجور کا ایک دانہ ہی ہو، اس سے بھی انسان اس ثواب عظیم کا مستحق ہو جاتا ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے۔ اور ایک مسئلہ یہاں پہ یہ نکلتا ہے، ویسے ظاہری طور پہ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جس خیر عظیم اور بر کا ذکر ہے اس سے وہ غریب لوگ محروم ہو گئے جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں، کیونکہ یہی چیز یہاں پر کہے گی نا حتی تنفقوا مما تحبون، تو مطلب جو امیر ہے وہ تو نیکیاں لے گئے، لیکن جو غریب ہے وہ اس ثواب کو نہ پہنچ سکے۔ دیکھیں وہ بھی خیر عظیم ثواب یہ والا لے سکتے ہیں، کس طریقے سے؟ عبادت کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، تلاوت قرآن کر کے، کثرت نوافل پڑھ کے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ مال کے محبوب ہونے سے کیا مراد ہے؟ مطلب قرآن کی دوسری آیت سے معلوم ہوا کہ محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اس کے کام میں آ رہی ہو، اس کو اس کی حاجت ہو، فالتو اور بیکار نہ ہو، یہ مطلب ہے مال کے محبوب ہونے کا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی چیز انسان کی حاجت سے زائد ہوتی ہے، وہ چیز بھی ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ دینی ہی نہیں، وہ چیز بھی ہم دے سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نے نیا سوٹ سلائی کیا، ہم اپنا پرانا سوٹ کسی کو دے دیں، ٹھیک ہے، تو ثواب اس کا بھی ملے گا، لیکن جب بہترین چیز ہے، نئی چیز کسی کو لے کے دینا، اس کا زیادہ ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ یہاں پر یہ میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ صرف مال ہی نہیں، آپ اپنی جان، اپنا علم، اپنا وقت، یہ ساری چیزیں بھی اللہ کے راستے میں لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وقت سے بہترین کیا چیز ہے؟ یہ بھی اللہ کے راستے میں لگائیے گا۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اچھا، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، ٹھیک ہے، انہوں نے تعمیر کی، بعض کہتے ہیں بنیادیں رکھی، یعنی نئے سرے سے انہوں نے بنایا، ایسا نہیں ہے۔ بیت اللہ جو ہے یہ پہلا گھر ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہے، بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی ہے، ٹھیک ہے، بنیادیں اسی جگہ پر رکھی ہیں جہاں پر اس کی بنیادیں پہلے رکھی گئی تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ دنیا کی تمام سچی عبادت گاہوں میں سب سے پہلی عبادت کا بیت اللہ ہے، یہ بیت اللہ کے فضائل ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ برکت والا ہے، تیسرا یہ کہ پورے جہاں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، وہدی للعالمین۔ یہ بیت اللہ کی چند خصوصیات ہیں
یا ان کو آپ بیت اللہ کے فضائل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو اس کو چاہیے وہ بیت اللہ کا حج کرے، ٹھیک ہے، وہاں جائے۔ پتہ چلتا ہے کہ بیت اللہ، قرآن کا لفظ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ حج اس پہ فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو، جی ٹھیک ہے، جو اتنا افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ وہاں پر جائے، جس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ حج کر سکے تو اس پہ حج فرض ہے۔ اگر وہ نہیں کرتا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، گویا کہ اس بندے نے انکار کر دیا، کفر کر دیا۔ اور میں یہاں پر یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ عورت پر لازم ہے، اس پہ حج کب فرض ہوگا؟ اگرچہ عورت جتنی مرضی مالدار ہو لیکن اس کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے، وہ کسی محرم کا انتظام نہیں کر سکتی، یا اس کا کوئی محرم نہیں ہے، تو اس پہ حج فرض نہیں ہوگا۔ حج اس پہ کس صورت میں فرض ہوگا؟ جب وہ صاحب استطاعت ہو، اور اس کے صاحب استطاعت ہونے میں محرم کا ہونا بھی لازم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک۔ اچھا، یہاں مبارک، مکہ کو کیا کہا؟ مبارک۔ بیت اللہ کا بابرکت ہونا ظاہری طور پر بھی ہے اور معنوی طور پر بھی ہے۔ اس کے ظاہری برکات کا مشاہدہ تو ہر کوئی کرتا ہے کہ کوئی ادھر سے چیز آ رہی ہے، کوئی ادھر سے چیز آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی ظاہری برکات ہیں، اور اس کی معنوی برکات بھی بہت زیادہ ہیں۔ دیکھیں اس کی برکات کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ وہاں پہ کوئی چیز کم ہوتی ہی نہیں۔ دیکھیں جب حج کا مہینہ آتا ہے تو کئی لوگ 100 قربانیاں کرتے ہیں، لیکن کبھی ایسے نہیں ہوا کہ حکومت سعودیہ کو باہر سے کوئی بکرے وغیرہ منگوانے پڑے ہوں، قربانی کا جانور کہیں باہر سے منگوانا پڑا ہو۔ لاکھوں بکرے وہاں پر ہمیشہ ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مکہ کی برکت ہے، اور برکت کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ اتنا زیادہ ہو جائے، اتنا زیادہ ہو جائے کہ انسان کے تمام معاملات سنور جائیں۔ بہرحال مکہ جو ہے یہ بہت بابرکت جگہ ہے، بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ اپنا گھر دکھائے۔ ہر مسلمان کی یہ تڑپ ہوتی ہے، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں۔ اس کے علاوہ دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، تقوی جس طرح حق ہے تقوی اختیار کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے نا یہاں کہا حق کے تقوی اختیار کرو، مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہر کام میں کی جائے، کوئی کام اطاعت کے خلاف نہ ہو، اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھولے نہیں، اور اس کا شکریہ ہمیشہ ادا کریں، کبھی نہ شکری نہ کریں۔ یہ ہے حق تقوی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نا ایک اور بھی لفظ بولا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہونا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ مسلمانوں کی قومی اور اجتماعی کامیابی دو چیزوں پر موقوف ہے، پہلی تقوی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی ہے نا اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں آپ، اگر آپ چاہتے ہیں کامیابی ملے تو تقوی اختیار کریں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں۔ اگر آپ ایسے کریں گے تو یقیناً آپ کو کامیابی ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو خیر الامم کہا اور اس کی کچھ وجوہات بیان کی۔
وجوہات کیا ہیں؟ ان کے خیر الامم ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے کے لیے وجود میں آئی۔ کیسے نفع پہنچاتی ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، امر بالمعروف کے ساتھ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتی ہے اور لوگوں کو برائیوں سے روکتی ہے۔ تو جو انسان نیکیوں میں آگے بڑھے، برائیوں سے رکے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں اس کا فائدہ ہے۔ تو یہ امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ امت محمدیہ کے بہترین ہونے کی وجہ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم یہ چیز چھوڑ دیں، نیکیوں کا حکم دینا چھوڑ دیں، برائیوں سے روکنا چھوڑ دیں، تو کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے جس وجہ سے ہمیں امت محمدیہ کو بہترین امت قرار دیا گیا وہ وجہ ہی رہ جائے گی، ٹھیک ہے؟ پھر ہمارا نام تو نہیں نا آئے گا اس میں خیرہ امہ۔ اس لیے ہمیشہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، خیال رکھیں اس چیز کا۔ اور اس میں ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے کو اگر انسان لے کے چلے تو ہی کامیابی ملتی ہے۔ اگر اس طریقے کو لے کے نہ چلے، جہاں مرضی جس انداز میں مرضی کسی کو نیکی کا حکم دے دینا، کسی کو برائی سے منع کر دینا، پھر لوگ قریب آنے کے الٹا وہ آپ کے مخالف بن جاتے ہیں۔ لوگوں کو حکمت کے ساتھ دین کی دعوت دیں تاکہ لوگ پیار اور محبت دیکھ کے، اخلاق دیکھ کر دین کی طرف مائل ہوں۔ اس کے علاوہ اہل کتاب میں بھی ایک امت تھی جو قائمہ تھی، جو اللہ کی آیتیں پڑھتی تھی، ان کے اندر بھی یہ صفت تھی، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اللہ رب العزت نے ان کی صفت بیان کی، فرمایا وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، یہی لوگ نیککار لوگوں میں سے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم کافروں کو، ایمان والوں کو چھوڑ کے ان کو بتانا نہ بناؤ۔ بتانا اس کے لفظی معنی اس کے معنی ہے ولی، دوست، رازدار، ٹھیک ہے؟ کپڑے کا جو باطنی حصہ ہوتا ہے نا، جو جسم کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، جسے ہم بنین وغیرہ بولتے ہیں، وہ بھی بتانا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بتانا بطن سے ہے۔ بطن کا استعمال ہر چیز میں ظاہر کے خلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اوپر کی جانب کو ظاہر اور نیچے والی اندر کی جانب کو بطن بولتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت گویا کہ مسلمانوں کو، مومنوں کو مخاطب کر کے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ غیر مسلموں کو دلی دوست نہ بناؤ۔ جیسا کہ ہم بطور استعارہ ہم کہتے ہیں بطانت الثوب، ٹھیک ہے؟ ہم کہتے ہیں وہ اگر کسی کو کسی سے بڑی محبت ہو نا، ہم کہتے ہیں وہ تو اس کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اس سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ تم ان کفار کو بتانا نہ بناؤ، مطلب کیا؟ اپنے دلی دوست نہ بناؤ، ٹھیک ہے؟ تو اچھا، میں یہاں پر پھر آپ کو یاد دہانی کروانا چاہوں گی، میں نے کل کے لیکچر میں بھی یہ بات کہی تھی کہ کفار سے دلی دوستی کرنا اور چیز ہے، ان سے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا اور چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کے کچھ پہلوؤں کا تذکرہ کیا۔ میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ جنگ احد کا کچھ حصہ بیان کرتی ہوں تاکہ آپ کو قرآن کی ان آیات کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو۔ رمضان المبارک میں 2 ہجری میں ایک واقعہ پیش آیا جس کو ہم غزوہ بدر کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوا؟ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اب یہ تھا کہ جو کفار تھے ان کے دلوں میں جذبہ انتقام تھا۔ انہوں نے دوبارہ سوچا کہ پھر جنگ کا ماحول پیدا کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بہت لمبا واقعہ ہے، میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، آپ کو پتہ چلا اس بات کا۔ تقریباً 1000 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ کو جب پتہ چلا نا کہ کفار دوبارہ یہ ماحول پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ 1000 آدمی تھے، اور یہ تھا کہ ان میں منافق تھا عبداللہ بن ابی، تقریباً 300 آدمیوں کو ساتھ لے کر وہ واپس آ گیا۔ بہرحال آپ کل 700 سپاہیوں کو ساتھ لے کر میدان جنگ میں پہنچے،
اور آپ خود بھی وہاں پر گئے، خود بھی آپ صفوں کو ترتیب دیتے تھے، ٹھیک ہے، احد کو پشت کی جانب رکھا، اور دوسرے انتظامات، احد پہاڑ کو کہتے ہیں، پہاڑ کا نام ہے، تو باقی بھی آپ نے دوسرے انتظامات کیے، بہرحال سارے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ شروع میں کیا ہوا، مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، اور حتیٰ کہ کافر جو تھے ان میں بڑی عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی، اور مسلمان سمجھنے لگے کہ فتح ہو گئی۔ کچھ مسلمان مال غنیمت کی طرف متوجہ ہوئے، اور کچھ ایسے صحابہ تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت کی جانب حفاظت کے لیے بٹھایا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ دشمن بھاگ نکلا تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر پہاڑ کے دامن کی طرف آنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی حکم یاد دلایا کہ آپ نے روکا تھا کہ جو مرضی ہو جائے یہاں سے تم نے نہیں ہلنا، مگر چند آدمیوں کے سوا دوسروں نے کہا کہ حضور کے حکم کی تعمیل تو تب تک تھی جب تک جنگ تھی، اب تو دیکھیں الحمدللہ اللہ نے فتح دے دی۔ تو حضرت خالد بن ولید تب مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور یہ بہت زیادہ جنگی معاملات کے اندر بہت زیادہ ماہر تھے۔ یہ پیچھے سے گزر رہے تھے، کفار کی فوج ان کے ساتھ تھی، ظاہر سی بات ہے یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے پیچھے سے آ کے حملہ کر دیا۔ مسلمان جو تھے وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف تھے، تو انہوں نے پیچھے کی طرف سے حملہ کر دیا، اور پھر اتنا عجیب سا ماحول بن گیا کہ اچانک جب حملہ ہوا تو اس میں نقصان بھی بہت زیادہ ہوا۔ کچھ صحابہ تھے جو ڈٹے رہے، تو اتنے میں ایک افواہ پھیل گئی، افواہ اڑ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ تو جب یہ خبر ملی، صحابہ کے جن کے ہوش تھے وہ بھی گم ہو گئے، ٹھیک ہے، لوگوں نے ہمت ہار دی۔ چند صحابہ تھے جو ثابت قدم رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے، تو کچھ صحابہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس تھے، ٹھیک ہے، یہ ماحول تھا اس جنگ کا۔ تو اللہ رب العزت نے اب یہاں ان آیات میں اس جنگ کے مختلف پہلوؤں کا تذکرہ کیا ہے، ٹھیک ہے، ہم ہر پہلو کو تو نہیں دیکھیں گے، لیکن ہمیں جو سبق اس سے ملتے ہیں، چونکہ دورہ قرآن میں وہی اہم ہے، تو وہ باتیں ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلا سبق اس سے جو ملتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ کفار نے پتہ کیا کیا تھا اس جنگ میں، وہ اپنے ساتھ عورتیں بھی لے کے آئے تھے، اور عورتیں گنگنا رہی تھیں، گا رہی تھیں، مردوں کو جوش دلا رہی تھیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر دعائیہ کلمات تھے۔ وہ کیا تھے؟ اللہم بک اصول و بک اقاتل حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ ترجمہ بڑا پیارا ہے، اللہ میں تجھ ہی سے قوت حاصل کرتا ہوں، اور تیرے ہی نام سے حملہ کرتا ہوں، اور تیرے ہی دین کے لیے قتال کرتا ہوں، اللہ ہی کافی اور بڑا اچھا کارساز ہے۔ دیکھیں کتنے پیارے جملے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر۔ اس دعا کا ایک ایک لفظ تعلق مع اللہ کی تاکید اور مسلمانوں کے تمام افعال و اعمال، حتیٰ کہ مسلمانوں کو جنگ و قتال میں بھی دوسری قوموں سے الگ کرتا ہے۔ کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ سب کچھ تیری وجہ سے۔ کافر کہتا ہے میرے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، میں ایسے کر لوں گا، ویسے کر لوں گا، لیکن مسلمان کا یہ ذہن نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے سب کچھ اللہ کی وجہ سے۔ ایک دوسری چیز جو قابل غور ہے وہ یہ کہ اس غزوہ میں بعض صحابہ نے بہادری اور شجاعت کے وہ نقوش چھوڑے ہیں کہ تاریخ میں اس کی نظیر ہی نہیں ملتی، کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت ابو دجانہ نے اپنے جسم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا لیا، ہر آنے والا تیر اپنے سینے پر کھاتے تھے۔ حضرت طلحہ نے بھی اسی طرح اپنے بدن کو چھلنی کروا لیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور جو صحابہ وہاں پر موجود نہیں تھے وہ اس چیز کی خواہش بھی کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک کے چچا حضرت انس، ان کا نام بھی انس تھا، وہ جنگ بدر سے غیر حاضر تھے، اس لیے ان کو ہمیشہ افسوس رہا، اور وہ آرزو کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں اگر کوئی موقع ہاتھ آیا تو اپنے دل کی حسرت پوری کروں گا۔ ان کی یہ خواہش تھی۔ جب کچھ دن کے بعد جنگ احد کا واقعہ پیش آیا
تو حضرت انس شریک ہوئے، انس بن مالک کے چچا، اور جب مسلمان منتشر ہو گئے، پھیل گئے، کفار قریش سیلاب کی طرح امڈ آئے، تو وہ اپنی تلوار لے کر آگے بڑھے اور کہنے لگے مجھے احد کے اس دامن سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اور آگے بڑھے اور شدید قتال کے بعد وہ بھی شہادت کے درجے کو جا پہنچے۔ بہرحال ہمیں پتہ چلتا ہے صحابہ کی محبت کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اور سب سے اہم چیز جو ہمیں اس واقعہ سے ملتی ہے یا ان آیات سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں باوجود قلت تعداد کے مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ غزوہ احد میں بدر کی نسبت کثرت تھی لیکن مسلمانوں کو فتح نہ ہوئی۔ اس میں بھی مسلمانوں کے لیے عبرت ہے کہ مسلمانوں کو کبھی کثرت ساز و سامان پر نہیں جانا چاہیے، بلکہ فتح کو ہمیشہ اللہ کی جانب سے سمجھے اور اسی سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھے۔ بہرحال یہ جنگ احد کا جو واقعہ ہے اس میں ہمیں بہت ساری حکمتیں نظر آتی ہیں اور بہت سارے سبق ملتی ہیں۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے، اس پہ باقاعدہ علماء درس بھی دیتے ہیں، باقاعدہ تقاریر ہیں، باقاعدہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا لیس لک من الامر شیء، دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اس بارے میں دو طرح کے شان نزول آتے ہیں، ایک یہ کہ اس کا جو شان نزول بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جو کہ سامنے کے دو اوپر کے دو نیچے کے دانت تھے، ٹھیک ہے، بہرحال آپ کے دانت ٹوٹ گئے، شہید ہو گئے، چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، تو آپ کی زبان پر کچھ کلمات آئے۔ آپ نے کہا کہ ایسی قوم کو کیسے فلاح ہوگی جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ ایسا کیا، حالانکہ وہ نبی ان کو خدا کی طرف بلا رہا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے یہ آیت تب نازل ہوئی کہ آپ اس طرح کی بات کیوں کرتے ہیں، آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے اور انہیں معاف کر دے، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق نہ دے اور ان پر عذاب نازل کر دے۔ اور ایک اس کے شان نزول میں ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کفار کے لیے بد دعا فرمائی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور تحمل کی تعلیم دی گئی۔ بہرحال جو بھی ہو انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں سب کچھ ہے، اس چیز کا بھی یہاں پر نفی ہو گئی کہ لیس لک من الامر شیء۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی ذات نے کہا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ تم جلدی کرو مغفرت اور جنت کی طرف۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ تم ایسے کام کرو جو تمہیں رب تعالیٰ کی بخشش کی طرف لے کے جا سکیں اور تمہیں جنت میں داخل کر سکیں۔ کون سی جنت؟ وہ جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور متقی لوگ کون ہیں؟ متقی لوگ وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں فی السراء والضراء، خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی۔ یہاں پر قابل غور ہے کہ قرآن پاک نے اس جگہ ینفقون کا تو ذکر فرمایا کہ وہ لوگ تنگی اور فراخی ہر حال میں فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیا خرچ کرتے ہیں۔ تو اس کے عموم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف اس میں مال و دولت ہی نہیں بلکہ ہر خرچ کرنے کی چیز داخل ہے۔ مثلا جو شخص اپنا وقت، اپنی محنت اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو وہ بھی اسی میں آ جائے گا۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں تنگ دستی میں بھی، تنگی میں بھی، فراخی میں بھی۔ یہ متقی لوگوں کی صفت بیان کی گئی۔ والضراء والکاظمین الغیظ،
وہ غصے کو پی جانے والے ہیں۔ لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنا، ان کی غلطیوں کو معاف کر دینا انسانی اخلاق میں بہت بڑا درجہ رکھتا ہے، اور اس کا ثواب جو ہے یہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ والکاظمین الغیظ والعافین، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ مطلب یہ کہ جو نیکیاں کرتے ہیں اللہ ان سے بہت محبت کرتا ہے۔ اور پھر متقی لوگوں کی کیا صفت ہے؟ جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے، ظلم ہو جاتا ہے، ظلموا انفسہم سے کیا مراد ہے؟ ان سے ظلم ہو گیا، زیادتی ہوگی، گناہ ہو گئے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ متقی لوگوں کی صفت بیان کی گئی کہ اگر بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کے ناطے ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو کر استغفار کرتے ہیں اور آئندہ اس گناہ سے باز آنے کا پختہ ارادہ کر لیتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے ہیں وہ گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے، بار بار گناہ نہیں کرتے، بلکہ جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ یاد آ جاتا ہے تو فوری طور پہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لیتے ہیں۔ تو اس میں ہدایت دی گئی ہے کہ گناہوں میں مبتلا ہونا اللہ کی یاد اور ذکر سے غفلت کے سبب ہوتا ہے، اس لیے جب کوئی گناہ سرزد ہو اللہ کو یاد کیا جائے اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہا جائے۔ دوسری ہدایت اس میں یہ دی گئی کہ گناہوں کی معافی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک پچھلے گناہوں پر ندامت اور اس سے معافی مانگنا اور مغفرت کی دعا کرنا، دوسرا آئندہ کے لیے اس کے پاس نہ جانے کا عزم کرنا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دیکھیں غزوہ احد میں جو مسلمانوں کی فتح تھی وہ عارضی شکست میں جب تبدیل ہوئی تو اس شکست کے 3 سبب تھے۔ پہلا تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو حکم دیا تھا اور وہ اس پہ قائم نہ رہے، کچھ کی رائے کچھ ہوگی، کچھ کی رائے کچھ ہوگی۔ دوسرا سبب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر مشہور ہو گئی، اور تیسرا سبب جو ان دونوں سببوں سے زیادہ اہم تھا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اختلاف پیش آیا، کوئی کچھ کہنے لگا، کوئی کچھ کہنے لگا۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں جب کوئی معاملات خراب ہوتے ہیں انسان پریشان ہوتا ہے، ہائے یہ ہو گیا، ہائے وہ ہو گیا، ایسے نہ ہوتا تو ایسے ہوتا، ایسے نہ ہوتا تو ایسے ہوتا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی تم آئندہ کے لیے کمزوری اور سستی اپنے پاس نہ آنے دو، جو ہو گیا ہو گیا۔ اگر تم ایمان والے ہو نا آخر میں اچھا تمہارے لیے ہی ہوگا، اس لیے اطاعت رسول کرتے رہو، جہاد فی سبیل اللہ سے قدم پیچھے نہ ہٹاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ گزشتہ باتیں چھوڑ دو، جو غلطیاں کوتاہیاں تھی ٹھیک ہے تم نے معافی مانگ لی، ان پر رنج اور غم کر کے اپنا وقت اور توانائی صرف نہ کریں، بلکہ اس کی بجائے مستقبل میں اپنے کام کی درستگی کی فکر کرو اور اسے کامیاب بناؤ۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو قرآن کا حکم تھا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اس قرآنی آواز نے تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا، جو مردہ دل ہو چکے تھے ان میں، مردہ جسم ہو چکے تھے ان میں روح پھونک دی۔ کتنے پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو کس طریقے سے ان کی تربیت کی، اصلاح فرمائی، اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو ایک ضابطہ دے دیا، اصول دے دیا کہ گزشتہ فوت شدہ امور پر رنج و ملال میں وقت صرف کرنے کی بجائے آئندہ کے لیے قوت و شوکت کے اسباب دیکھو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ غلبہ اور بلندی حاصل کرنے کے لیے
صرف ایک ہی چیز اصل ہے، یعنی ایمان اور اس کے تقاضے پورے کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ آیت بھی ہمارے آج کے سبق میں بہت اہم تھی. اس کے علاوہ اللہ رب العزت کی ذات نے آج کے اس بارے میں فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، دن الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، اس لیے پریشان نہیں ہونا. کبھی خوشی کبھی غم، کبھی خوشحالی ہوتی ہے، کبھی عجیب سا ماحول بنا ہوتا ہے، آپ پریشان نہیں ہوں. اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. مطلب کیا؟ اللہ فرماتے ہیں پہلے انبیاء کے ساتھ بھی کچھ لوگوں نے مل کر جہاد کیا، وہ تو ثابت قدم رہے، مصائب سے شدائد سے گھبرائے نہیں، کمزور نہیں پڑے. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بھی بیان کر دی کہ وہ ایک تو کمزور نہیں پڑے، ایک تو وہ گھبرائے نہیں، اوپر سے وہ دعائیں بھی کرتے تھے. کیا دعائیں کرتے تھے؟ اللہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دے، اور دوسرا یہ کہ حالیہ عمل جہاد میں ہم سے جو کوتاہی ہوگی اس کو معاف فرما دے. تیسرا یہ ہمیں ثابت قدم رکھ. چوتھا یہ ہمیں دشمنوں پر غالب کر دے. تو دیکھیں یہ جو ان کی دعائیں تھیں نا، اس میں بھی مسلمانوں کے لیے چند اہم ہدایات ہیں، جیسا کہ اپنے کسی نیک عمل پر ناز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ سے مغفرت اور عمل پر قائم رہنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے. انہوں نے بھی یہ دعا کی نا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا. مومن جو ہوتا ہے کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو، اس کا یہ کام ہوتا ہے، وہ کتنا ہی بڑا نیک کیوں نہ ہو، کتنی ہی وہ محنت کیوں نہ کرتا ہو، وہ کبھی بھی اپنے عمل پر ناز نہیں کرتا، فخر نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے ہوا. تو اس دعا نے بھی ہمیں بہت کچھ سکھا دیا. اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ ان کو شیطان نے پھسلا دیا تھا، بہکا دیا تھا ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا بھی سبب ہوتا ہے. مطلب کیا؟ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لاتا ہے، جیسے ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ لاتی ہے. جب انسان کوئی نیکی کا کام کرتا ہے نا، تو یہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ اس کے لیے دوسری نیکیاں کرنا بھی آسان ہو جاتی ہیں، اس کے دل میں نیک اعمال کی طرف رغبت پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اس کے دوسرے گناہوں کا بھی رستہ ہموار کر دیتا ہے، دل میں گناہ کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے. اسی لیے علماء نے اس پر تفصیلی بات کی کہ گناہوں کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بنتا ہے. اس آیت سے بھی یہی مسئلہ اخذ ہو رہا ہے. بعض نے تو کہا کہ نیک کام کی انہوں نے کہا نیک کام کی ایک نقد جزا وہ دوسری نیکی ہے جس کی توفیق اس کو ہو جاتی ہے، اور برے عمل کی ایک سزا وہ دوسرا گناہ ہے جس کے لیے پہلے گناہ نے راستہ ہموار کر دیا. اور جب انسان گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک ظلمت اور تاریکی دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور جب قلب میں ظلمت آ جاتی ہے تو شیطان اس پہ قابو پا لیتا ہے. تو اس لیے بچیں گناہوں سے. ایک گناہ دوسرے گناہ کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. ٹھیک ہے، ایک جگہ پہ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. مطلب کیا؟ اللہ نے ان کو معاف کر دیا. یعنی صحابہ سے جو غلطی ہوئی نا، یہ گناہ ہوا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 3 طرح کی ان سے غلطیاں ہوئیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے معاف کر دیا. اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ تمام کے تمام صحابہ معصوم تو نہیں، ان سے گناہ ہوئے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات نے انہیں معاف کر دیا ہے. ٹھیک ہے، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ لازمی ہونا چاہیے، تب ہی وہ کامیاب ہوگا.
اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بڑی بڑی پیاری صفات بیان کی، فرمایا اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہیں۔ یہ جو لفظ بولا نا فَبِمَا رحمت، تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو صفات آپ کو ملی ہے نا یہ خاص ہماری رحمت ہے، اس میں کوئی کسی کی ذات کا کمال نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو واضح کر دیا کہ یہ ہماری رحمت کی وجہ سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ ہماری رحمت کی وجہ سے نرم دل ہیں۔ اگر آپ سخت ہوتے نا، سخت دل والے ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ لوگ آپ کے آس پاس نہ بیٹھتے، لوگ بکھر جاتے، چلے جاتے۔ فاعف عنہم، اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو ان کو معاف کر دیا کریں، ان کے لیے بخشش کی دعا بھی مانگا کریں اور ان سے مشورہ بھی کیا کریں۔ مشورہ کرنا ٹھیک ہے، جب آپ کسی بات پہ آپ کی رائے متفق ہو جائے، جب آپ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پہ بھروسہ کریں، کیونکہ اللہ بھروسہ کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ یہ جو آیت ہے نا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، لیکن امت کو تلقین کی جا رہی ہے۔ امت میں ایسے لوگ جو دائی ہیں، مبلغ ہیں، استاد ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی اگر مرشد ہو، مبلغ ہو، استاد ہو تو اپنے اندر یہ والی صفات پیدا کر لو۔ کیا؟ نرم ہو جاؤ، نرم ہو جاؤ، اسٹوڈنٹ کے لیے نرم ہو جاؤ، ہر کسی کے لیے نرم ہو جاؤ، تاکہ لوگ دین کی طرف آئیں، دین کی باتیں سیکھیں۔ اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، اسٹوڈنٹ سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کرو اور ان کے لیے بخشش کی دعا بھی مانگو۔ اس میں اس بات کی طرف اہمیت دلائی گئی کہ استاد کا، مبلغ کا، مرشد کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے، اپنے عوام کے لیے دعا بھی مانگے۔ میں کہیں پہ پڑھ رہی تھی، کسی عالم دین نے یہ جملہ بولا ہے کہ جو استاد اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے دعا نہیں کرتا تو وہ استاد ان کو سزا دینے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اپنے شاگردوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تو اس آیت نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر آپ مبلغ ہو، استاد ہو تو یہ والی صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں، دیکھیں فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ مطلب کیا؟ اہل حق کو اہل باطل کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی ہیں، یہ ایک قدرتی عمل ہے اور اس کا علاج صبر اور تقوی ہے۔ صبر اختیار کرو اور تقوی اختیار کرو۔ صبر کرو اور تقوی، اپنے دل میں ایسا جذبہ پیدا کر لو جو تمہیں صبر کرنے پہ مجبور کر دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک صفت مذمومہ کا تذکرہ کیا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ کچھ کام، اچھے کام ہوتے، انہوں نے کیے بھی نہ ہوتے لیکن وہ چاہتے کہ ان پر ان کی تعریف کی جائے۔ مثال کے طور پہ کوئی اچھا کام نہیں کرتا، نیک کام نہیں کرتا، ہم یہ ہیں وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو کام آپ نے کیا ہی نہیں اس پر تعریف کا انتظار اور اہتمام جو ہے یہ مذموم ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے نیک بندوں کی کچھ علامتیں بیان کی، کچھ صفات بیان کی، اور نیک بندوں پہ لفظ کیا بولا؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، الباب کا لفظ بولا، مطلب عقل والے، ٹھیک ہے؟ عقل والوں سے کون مراد ہے؟ ویسے تو ساری دنیا دعویٰ کرتی ہے کہ بھئی میں بھی عقل مند ہوں، میں بھی عقل مند ہوں۔ کوئی بیوقوف بھی اپنے آپ کو بیوقوف نہیں کہتا، وہ بھی کہتا نہیں میں بہت عقل مند ہوں۔ لیکن قرآن پاک نے عقل والوں کی چند ایسی علامات بتلائی ہیں جو واقعی ہی عقل کا صحیح معیار ہے۔ پہلی علامت اللہ پر ایمان لانا، ٹھیک ہے؟ اور غور کیجئے، آپ کو پتہ چلے کہ کان، آنکھ، ناک، زبان، ٹھیک ہے، یہ جو چیزیں ہیں ان سے آپ حاصل کریں، کان سے سنیں، محسوس کریں، آنکھ سے دیکھیں، ناک سے سونگیں، زبان سے چکھیں، آپ کو پتہ چلے ہر چیز کے بارے میں توجہ سے کام لیں، غور و فکر سے کام لیں۔ فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ نہیں بس کان دیے بس ٹھیک ہے، آنکھ دی بس ٹھیک ہے، ناک دیے بس ٹھیک ہے، زبان نہیں، جو چیزیں محسوس کرنے کی ہیں ان کے ساتھ محسوس کیجئے، اللہ کی توحید تک پہنچیے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل مندی کس کو کہا؟ غور و فکر کرنے کو،
اور اللہ کو ہر حال میں یاد کرنے کو عقل والوں کی یہ علامت ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہوں، لیٹے ہوں، بیٹھے ہوں، ہر وقت وہ اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ عقل وہ ہے جس کو قرآن نے عقل کہا. ٹھیک ہے، لوگ بھلے کہہ لیں کہ مال و دولت سمیٹنے والا وہ عقل مند ہے، کوئی کہتا ہے کہ فلاں کام کرنے والا عقل مند ہے، کوئی کہتا ہے فلاں کام کرنے والا عقل مند ہے، لیکن عقل مند وہ ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرنا یہ بھی ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے. اور وہ جب غور و فکر کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے کچھ بھی بیکار پیدا نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو آپ بھی تھوڑا ٹائم دیا کریں غور و فکر کرنے کو. اگر آپ ڈیلی کے 5-10 منٹ بھی دیں گے نا تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا. جیسے جیسے انسان غور و فکر کرتا جائے گا ویسے ویسے اللہ کی محبت کے قریب ہوتا جائے گا. تو ساتھ ساتھ جو عقل مند ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے ہیں. کیسی دعائیں؟ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، کہتے ہیں اللہ جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا اسے تو نے رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. مطلب کیا؟ اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اللہ ہم نے سنا ایک آواز لگانے والا آواز لگا رہا تھا اپنے رب پر ایمان لاؤ، ہم ایمان لے آئے. اے اللہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. کتنی پیاری دعائیں، ہمیں بخش دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری خطائیں جو ہیں ان سے درگزر کر، ان کو مٹا دے، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں فوت کرنا. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ. ہم ایمان لائے، اب جو تو نے وعدے کیے نا ایمان والوں کے ساتھ وہ ہمیں سب کچھ عطا کرنا، ہمیں قیامت والے دن رسوا نہ کرنا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو پھر ایسے عقل مند ہوتے ہیں جو ذکر الہی کے ساتھ ساتھ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں تفکر اور تدبر سے کام لیتے ہیں، ساتھ ساتھ رب تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں، اللہ فرماتے پھر میں تو ان کی دعا قبول کر ہی لیتا ہوں. لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، فرمایا ہر عمل کرنے والے کا عمل میں قبول کرتا ہوں، کسی کے عمل کو میں ضائع نہیں کرتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کوئی مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت ہو، باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے نام لیا من ذکر او انثی کہ کوئی مرد ہے یا عورت ہے، اللہ رب العزت کسی کا نیک عمل ضائع نہیں کرتے. اس کے بعد ابتدا ہوتی ہے سورہ نساء کی، اور دیکھیں سورۃ آل عمران کی جو آخری آیت تھی نا وہ تقوی پر ختم ہوئی. جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. تو اب سورہ نساء کا جو آغاز ہے وہ تقوی سے شروع ہوا. پہلی صورت میں بعض غزوات کا ذکر تھا، مخالفین کے ساتھ برتاؤ کا ذکر تھا، غزوات کا ذکر تھا، ٹھیک ہے، مال غنیمت کا ذکر تھا، خیانت کی مذمت وغیرہ تھی، یہ سب کچھ تھا. تو اب یہ جو صورت آ رہی ہے اس میں کچھ حقوق جو حقوق العباد ہیں ان کا ذکر ہے، جیسا کہ رشتہ داروں کے حقوق، بیویوں کے حقوق، ٹھیک ہے، تو یہ شادی بیاہ کے جو معاملات ہیں ان کا ذکر ہے، یتیم بچوں کا ذکر ہے، تو والدین کا، اولاد کا جو رشتہ دار ہیں ان کا ذکر ہے. اور چونکہ اس سورہ مبارکہ میں کچھ انسانی حقوق کا تذکرہ ہے اور خاص طور پہ ایسے رشتوں کے حقوق کا تذکرہ ہے جو گھر کی بات گھر میں ہی رہ جاتی ہے، جیسے کہ میاں بیوی کے حقوق ہو گئے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا جو آغاز کیا وہ تقوی کے لفظ سے کیا. کیوں؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اندرونی معاملات تو کوئی نہیں نہ دیکھتا، ٹھیک ہے، دوسروں کو پتہ ہی نہیں چلتا گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، تو اللہ تعالیٰ نے خوف خدا اور خوف آخرت کی طرف توجہ دلائی کہ بھئی اگر کوئی اور نہیں دیکھ رہا تو اللہ کی ذات تو ہے نا، ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے جس دن تمہیں جزا سزا ملے گی. تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم یہ کہہ کے اشارہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، شاید اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ نکاح پڑھا کرتے تو یہ والی آیت بھی پڑھا کرتے تھے اندر،
ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں ذکر کیا کہ ان کے جو مال ہیں تم نہیں کھاؤ. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ویسے تو تم شادیاں 2 3 4 کر سکتے ہو، لیکن اگر تمہیں یہ خدشہ ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر تمہارے لیے ایک ہی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے حق مہر کے متعلق بات کی کہ عورتوں کو ان کا حق مہر دے دو. ہاں، اگر وہ خوشی اپنے دل کی خوشی سے تمہیں دیتی ہیں تو ٹھیک ہے، تم اسے استعمال کر سکتے ہو. یہاں ہم حق مہر کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. ویسے تو میں نے حق مہر کے حوالے سے جو اصول قرآن پاک نے بیان کیے کہ رخصتی ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ میں نے آپ کو دوسرے پارے میں بتائے تھے. بہرحال ہم یہاں پر یہ چیز کا ذکر ضرور کرنا چاہیں گے کہ حق مہر جو ہے یہ عورت کا حق ہے. آج کل جو چیز لوگوں میں مشہور ہے کہ عورت کو معاف کر دینا چاہیے، لازمی معاف کر دینا چاہیے، یہ چیز غلط ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ حق مہر اگر عورت خود اپنی خوشی کے ساتھ دیتی ہے تو پھر شوہر اس کو استعمال کر سکتا ہے، اور اگر وہ اپنی خوشی کے ساتھ نہیں دیتی بلکہ زبردستی ظلم زیادتی کے ساتھ اس سے لیا جاتا ہے تو پھر وہ حق مہر جو ہوگا وہ حرام ہوگا، وہ دوسرا بندہ استعمال نہیں کر سکتا. اور یہاں ضمناً میں اور بات کہنا چاہوں گی، وہ یہ کہ صرف حق مہر ہی نہیں، کوئی سی بھی چیز ہو، اگر آپ کسی سے ظلم زیادتی زبردستی کے ساتھ وصول کر رہے ہیں تو وہ چیز حرام ہے، اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. جیسا کہ اس میں بہنوں اور بیٹیوں کی وراثت کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے، بہنوں کی وراثت کا مسئلہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، بیوی کی وراثت کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ کیا کہا جاتا ہے، بہنوں کو یہ شروع سے ہی یہ چیز ان کے ذہنوں میں بٹھا دی جاتی ہے، والدین خود ہی بٹھاتے ہیں کہ بھئی آپ نے حق کے وراثت معاف کر دینا ہے، آخر آپ نے کہاں جانا ہے، آنا تو آپ نے اپنے بھائی کے پاس ہی ہے. عورت اپنی خوشی سے معاف کرے تو معاف کرے، لیکن اگر کوئی خوشی کے ساتھ معاف نہیں کرتا، بددلی کے ساتھ معاف کرتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کئی لوگوں کو واقعی ضرورت ہوتی ہے اس مال کی جو وراثت سے ملا ہوتا ہے، لیکن وہ صرف اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، والدہ زندہ ہے وہ کیا کہیں گی، یا والدہ کی وراثت ہے، والد زندہ ہے وہ کیا کہے گا، بہن بھائی کیا کہیں گے، بہن بھائی چھوٹ جائیں گے، اس کو ضرورت ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ یہ اسی بات پہ کہ لوگ کیا کہیں گے وہ اپنا حق معاف کر دیتی ہے. تو یہ خوش دلی سے تو نہ ہوا، تو ایسی چیز استعمال کرنا حرام ہے. اور اسی طرح بعض اوقات کئی ہوتے ہیں، مساجد کے علماء ہو گئے یا کوئی چودھری ٹائپ کا بندہ ہو گیا، وہ دباؤ ڈالتا ہے بھئی یہ چندہ دینا ہی دینا ہے، آپ نے یہ نیکی کے کام میں لگانا ہی لگانا ہے، بھلے وہ نیکی کے کام میں لگنا ہے، لیکن اگر کسی نے خوش دلی کے ساتھ نہیں نہ دیا تو وہ قابل قبول نہیں ہے. بہرحال حق مہر اگر عورت اپنی دل کی خوشی سے معاف کرے تو معاف کرے، ورنہ نہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. دیکھیں مردوں کے لیے جب حصے کی بات آئی نا، وہ تو سبھی دیتے تھے، بیٹوں کو سبھی حصہ دیتے تھے، تو اللہ نے کہا مردوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑیں. لیکن جب عورتوں کی بات آئی نا، ساتھ اضافہ کیا مما قل منه او کثر، کہ تھوڑا ہو زیادہ ہو عورتوں کو بھی ان کا حصہ ملے گا. وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی بیوی ہے، وہ کسی کی بہن ہے، جو حصہ اس کا بنتا ہے وہ اس کو ملے گا، اور جو وراثت چھوڑی ہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو. جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا کہ لوگ بیٹیوں کے بیویوں کے حق کھا جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن اسلام میں ایسا نہیں. لیکن اب پھر وہی زمانہ جاہلیت والا دور آ رہا ہے. اب پھر ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پہ بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا باپ کی وراثت میں سے. ٹھیک ہے، ماں کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا، بچے آپس میں بس تقسیم کر لیتے ہیں، لڑکے ماں کو ایز اے بیوی ہونے کی حیثیت سے کچھ نہیں ملتا. بہت زیادہ جہالت ہے اس بارے میں. باقاعدہ اللہ رب العزت کی ذات نے تمام لوگوں کے حصے مقرر کر دیے کہ اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، تاکہ کوئی کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی نہ ہو. اور کچھ قریبی رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں یا خاندان میں کچھ غریب لوگ ایسے ہوتے ہیں جو واقعی ان کو ضرورت ہوتی ہے کسی چیز کی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تقسیم وراثت کے وقت وہ آ جائیں تو ان کو بھی کچھ دے دینا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ان کا دل ٹوٹے، ان کو ویسے
ان کے دل کی خوشی کے لیے کچھ دے دینا چاہیے، اور اب وہ یہ نہ کہیں کہ بھئی میں سارا ہی لے لوں، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ وراثت کے مسائل بیان کیے کہ کس کو کتنا حصہ ملنا ہے، ہر چیز واضح کی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ وہ کیا ہے؟ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، مرد کو کتنا ملے گا؟ 2 عورتوں کے برابر، یعنی 2 حصے مرد کو ملیں گے، 1 حصہ عورت کو، جیسے بیٹے کو 2 حصے مل رہے ہیں، عورت کو 1 حصہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر بیٹیاں زیادہ ہیں تو پھر ان کو کیا کریں گے؟ پھر ان کو 2/3 ملے گا، ثلثا، ٹھیک ہے۔ اور اگر مرنے والے کی اولاد میں صرف بیٹی ہے، ایک ہی بیٹی ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، تو اس کو پھر آدھا ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور مرنے والے کے جو والدین ہیں ان میں سے ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا۔ اور اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو پھر اس کی ماں کو تیسرا حصہ ملے گا، اور باقی جو بچے گا وہ والد کو مل جائے گا اگر اولاد نہیں ہے۔ اور اگر اولاد ہے تو پھر والدین میں سے ہر کسی کو چھٹا چھٹا حصہ دیا جائے گا، اور اگر اس کے بہن بھائی ہیں تو پھر ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اور یہ جتنے بھی حصے دینے ہیں نا، یہ وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد دینے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ مرنے والے پہ کچھ قرض تھا تو پہلے وہ قرض دیا جائے گا، دوسرا دیکھا جائے گا کہ اس نے وصیت کی ہے کوئی، اگر تو اس نے وصیت کی ہے لیکن زیادہ مال کی نہ کی ہو کہ سارا حق ادھر ہی چلا جائے، دوسرے جو حقدار ہیں وہ دیکھتے رہ جائیں، ٹھیک ہے، اگر تو وہ وصیت پوری کی جائے گی، قرض ادا کیا جائے گا، اس کے بعد یہ حصے تقسیم ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض شدہ ہے۔ مطلب کیا؟ تمہیں کیا پتا کہ تم محبت میں آ کے باپ کو زیادہ دے سکتے ہو، ماں کو زیادہ دے سکتے ہو، ہیں بچوں میں سے کسی کو زیادہ کسی کو کم دے سکتے ہو۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون کون تمہارے لیے نفع میں زیادہ قریب ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام حصے فرض کر دیا۔ یہ فریضہ ہے، یہ فرض ہے، یہ لازم ہے، یہ حصے ایسے ہی تقسیم ہوں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت بیان کر دی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تمہاری بیوی فوت ہو جاتی ہے نا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، تم میں سے یا ان کے پہلے شوہروں میں سے، ٹھیک ہے، اولاد نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہیں آدھا ملے گا اس کی وراثت میں سے۔ اور میں یہاں پر وضاحت دینا چاہوں گی کہ بیوی کی وراثت میں ہر چیز آتی ہے، ٹھیک ہے، ویسے جہیز جائز تو نہیں ہے لیکن چونکہ وہ بیوی کی ملکیت میں ہوتا ہے، والدین اپنی بیٹی کو دیتے ہیں اور وہ بھی وراثت میں ہی آئے گا۔ اسی طرح عورت کے جو کپڑے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی ہر چیز جو ہے وہ بھی وراثت میں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہم اس بارے میں بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب عورت فوت ہو جاتی ہے تو وہ جو اس کا ساز و سامان ہوتا ہے یا تو سسرال والے سمجھ لیتے ہیں کہ اس پہ شاید ہمارا ہی حق ہے، ٹھیک ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ مرد جو ہے وہ دوسری شادی کرتا ہے، اور جب شادی کرتا ہے تو ان سے کہتا ہے کہ بھئی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بچوں کے لیے ماں چاہیے اور پہلی میری بیوی کا سامان پڑا ہوا ہے، حالانکہ وہ سامان کی حقدار دوسری بیوی نہیں ہے یا سسرال والے نہیں ہیں۔ حقدار کون ہے؟ اولاد، شوہر، ماں باپ، بہن بھائی، ٹھیک ہے، یہ حقدار ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ سبھی، اگر آپ بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عہدہ دیا ہے، رتبہ دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، آپ کی گھر میں مانی جاتی ہے، خاندان میں آپ کا مقام ہے، تو آپ اس چیز کو ضرور لے کے چلیں کہ بھئی جس کا جو حق ہے اس کو پہنچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ حقداروں کو ان کا حصہ پہنچا دو، حقداروں کو ان کا حصہ پہنچا دو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہے کہ حقداروں کو ان کا حق پہنچا دو۔ اس لیے آپ سبھی کوشش کریں، دوسروں کو بتائیں ان مسائل کے حوالے سے کہ بھئی شرعی مسئلہ یہ ہے، اور یہ مسئلہ وراثت ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں لوگ الجھے پڑے ہیں، یا یوں کہیں کہ لوگ اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، لوگ اس کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، لوگ چاہتے ہی نہیں کہ ان کو اس حوالے سے پتہ چلے، اس حوالے سے علم حاصل ہو، پھر وہ حقداروں کو ان کا حق پہنچا سکے۔ لوگ چاہتے ہی نہیں۔ یہ ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی دل کی خوشی سے کوئی علم سیکھتا ہے، جیسا کہ آج کے دور میں آپ نے دیکھا ہے علم تجوید بڑا لوگ خوشی کے ساتھ سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ علم وراثت جو ہے یہ اگرچہ فرض نہیں ہے، فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ تجوید سیکھنا تو ہر کسی پہ فرض ہے،
لیکن یہ جو علم ہے یہ سیکھنا فرض کفایہ کہ اگر کوئی ایک بندہ سیکھ لے گا تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے. وہ جو ایک بندہ وہ بھی صحیح معنوں میں نہیں سیکھ رہا، اگر وہ سیکھ بھی رہا ہے تو دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس سے پوچھ کے خود اپنے مسائل کا حل نکال لیں. وہ اس طرف آتے ہی نہیں ہیں، وہ جاننا چاہتے ہی نہیں کہ کس کو کیا ملے گا، وراثت میں کیا کیا چیزیں آئیں گی، وہ کچھ نہیں جاننا چاہتے. تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ مرنے والے نے جو زیور وغیرہ چھوڑا ہوتا ہے وہ یا تو اس کے شوہر کو سارے کا سارا مل جاتا ہے، یا پھر اس کی جو اولاد ہے اس میں سارا کا سارا چلا جاتا ہے، یا پھر کیا ہوتا ہے اگر اس نے جائیداد وغیرہ اس طرح کی چیزیں چھوڑی ہیں تو یا تو وہ اس کے بچوں میں یا اس کے شوہر میں یا سسرال کی حد تک رہ جاتا ہے. حالانکہ عورت کی ملکیت میں جون سی بھی چیز ہے بھلے وہ عورت کے والدین نے دی یا عورت کو اس کے شوہر نے دی. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا، شوہر گفٹ میں دیتے ہیں، کبھی کوئی جائیداد دے دیتے ہیں، کبھی کوئی سونے کی چیز دے دیتے ہیں، یا کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں. وہ شوہر نے دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ عورت کی ملکیت بن جاتا ہے. اس لیے وہ سب کچھ وراثت میں آئے گا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے حق بیان کیا ویسے وراثت تقسیم کی جائے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو بیویوں نے چھوڑا ہے نا تو اس میں سے تمہیں آدھا ملے گا اگر بیویوں کی اولاد نہیں ہے، اور اگر اولاد ہے تو پھر چوتھا حصہ ملے گا. لیکن ان کے اوپر جو قرضہ ہے پہلے وہ اتارا جائے گا، جو انہوں نے وصیت کی ہے پہلے وہ پوری کی جائے گی. اسی طرح اگر تمہاری اولاد ہے، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی بیوی میں سے نہیں ہے، یہ نہیں کہ اسی بیوی میں سے، اگر تمہاری 2 3 4 بیوی ہیں، کسی بیوی میں سے اولاد نہیں ہے، تو تمہاری بیوی کو وہ ایک بیوی ہو یا زیادہ بیویاں ہو سب کے درمیان یہ حصہ تقسیم کیا جائے گا. وہ کیا ہے؟ چوتھا حصہ. اور اگر اولاد ہے بھلے تمہاری اسی بیوی سے ہے، ایک بیوی سے ہے یا سب بیویوں سے ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جب تم مرو گے تو بیویوں کو 8واں حصہ دیا جائے گا وصیت کے بعد، قرض کی ادائیگی کے بعد. اس کے بعد کلالہ کا ذکر ہے کہ جس کے والدین بھی نہیں ہیں، پیچھے اولاد بھی نہیں ہے، بہن بھائی ہیں، اس کی وراثت کا ذکر ہے. پھر اللہ رب العزت دیکھے کہتے ہیں غیر مضار وصیت من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی گئی. تلک حدود اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں. ایک بادشاہ ہو نا، اس نے اپنے چرواہوں، اپنے مواشیوں کے لیے ایک چراگاہ بنائی ہو، تو اس طرف کوئی بھی نہیں جاتا کہ اس طرف، آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات لکھا ہوتا ہے حدود، یعنی اس میں کوئی نہیں آ سکتا. اسی طرح یہ بھی اللہ کی حدیں ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا. اس میں کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ میں فلاں کو اتنا دے دوں، فلاں کو اتنا دے دوں، فلاں کو اتنا دے دوں. ٹھیک ہے، یہاں پر میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر مرنے والے نے کسی غلط کام کے لیے وصیت کر دی یا ایسے وصیت کی کہ حقداروں کو ان کا حق نہیں مل رہا، تو پھر کیا کیا جائے گا کہ اس کی وصیت کو درست کیا جا سکتا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق بنایا جا سکتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے توبہ کے حوالے سے. اچھا، توبہ سے پہلے کچھ لوگوں کا ذکر ہے جو گناہ کر لیتے ہیں یا مردوں کے ساتھ غلط تعلق قائم کر لیتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تو وہ توبہ کر لیتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، تو ان سے اعراض کرو. ان اللہ کان توابا رحیما. اور توبہ کن کی اللہ قبول کرتے ہیں؟ جنہوں نے جہالت کے ساتھ، ٹھیک ہے، گناہ کر لیے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے انسان جان بوجھ کے بھی گناہ کرتا ہے، پتا ہوتا ہے. تو یہاں جہالت سے مراد کیا ہے؟ اس کو اس گناہ کی حقیقت کا تو پتا تھا، اس گناہ کی عذاب کا تو پتا تھا، لیکن بس وہ بہک گیا. اور توبہ کن کی قبول ہوتی ہے؟ جو گناہ کے بعد جلدی توبہ کر لیتے ہیں. اور جو لوگ توبہ نہیں نہ کرتے، گناہوں پہ اصرار کرتے ہیں، بار بار گناہ کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ ان کے پاس موت آئے. جب موت کا وقت قریب آتا ہے، بیمار پڑتے ہیں، مرض الموت جب ان کے پاس آ جاتی ہے، تو تب وہ کہتے ہیں اب میں توبہ کرتا ہوں. اللہ کہتے ہیں تب توبہ قبول نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے عورتوں کے حق کا ذکر کیا کہ تمہارے لیے جائز نہیں تم زبردستی عورتوں کو میراث میں لے لو، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ان کو روک کے رکھو. مطلب کیا؟ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو پسند نہیں کرتا تو اس کے ساتھ اچھا رویہ بھی نہیں رکھتا اور اس کو چھوڑتا بھی نہیں ہے، کیونکہ حق مہر میں اس نے کافی رقم اس کے نام پہ لکھوائی ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم ایسا رویہ ان کے ساتھ نہ رکھو. ہو سکتے اگر تمہیں ان کا کوئی کام نہیں پسند تو کوئی ایسی صفت بھی ان میں ہو کہ جو تمہیں پسند ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان میں خیر کثیر رکھی ہو، یعنی ان سے تمہاری اولاد ہونی ہو، وہ اولاد نیکی کے رستے پہ چلنی ہو، وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بننی ہو. اس لیے اگر تمہیں بیوی کی ایک چیز نہیں پسند تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی کئی ایسی بھی عادات ہوں گی، کئی ایسی بھی خصوصیات ہوں گی جو تمہیں پسند ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ وضاحت دی کہ اگر تم بیوی کو بدلنا چاہو، مطلب کہ اگر تم کوئی اور شادی کرنا چاہتے ہو یا پہلے کو چھوڑ کے دوسری لانا چاہتے ہو،
تو ایسا نہیں ہے کہ پہلی سے حق مہر لے لو اور پھر وہ دوسری کو دے دو، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا. ایسے نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اپنے باپوں کی عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے. زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا کہ اگر باپ فوت ہو جاتا تو ستیلی ماں ہوتی، مرد اس سے شادی کر لیتے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منع کر دیا. باپ کی بیوی سے شادی کرنا، وہ ستیلی ماں سے شادی کرنا، یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ رشتے ایسے ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، جیسا کہ ماؤں سے نکاح کرنا حرام ہے. اس میں اوپر تک آئے گا، ماں، نانی، دادی، یہ سارے آ جائیں گے. بیٹی سے نکاح حرام ہے. ٹھیک ہے. اس میں بیٹی، اس کے بعد بیٹی کی اولاد، یہ سارا کچھ آ جائے گا. بیٹوں کی اولاد. ٹھیک ہے. اسی طرح وَأَخَوَاتُكُمْ، اور بہنوں سے نکاح کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے. اس میں بھتیجیاں بھی ہوں گی. ٹھیک ہے. بھانجے، یہ بھی سارے آ جائیں گے. وَعَمَّاتُكُمْ، ٹھیک ہے، اور اس میں ان کی نسل بھی آگے ہوگی. پپھیاں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. یعنی پپھی سے نکاح نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد خالہ سے نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ خالہ کی بیٹی اور پھپھو کی بیٹی سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. بیٹی اور بیٹی کی بیٹی یا بہن، بہن کی بیٹی، اس سے نہیں ہو سکتا. اسی طرح بھتیجی سے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. بھانجی سے نہیں ہو سکتا نکاح. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، دیکھیں رضاعت سے وہی رشتے حرام ہیں جو کہ نسبت سے ہیں، قرابت سے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کی رضائی ماں، رضائی بہن، رضائی باپ، رضائی خالہ، ٹھیک ہے، رضائی پپھو، یہ سارے رشتے اس میں آ جائیں گے. اور اسی طرح اس میں یہ بھی ہے کہ تم اپنی بیویوں کی بیٹیوں سے بھی شادی نہیں کر سکتے. بیوی کی پہلے شوہر سے اولاد تھی، بیٹی تھی، اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتے. فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ہاں اگر عورتوں کے پاس تم گئے ہو تو پھر تو بالکل ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. برعکس اس کے اگر تم عورتوں کے پاس نہیں گئے تو پھر ان کی بیٹی سے جو پہلے شوہر سے ہے اس سے نکاح کر سکتے ہو. اور اسی طرح بیٹوں کی بیویاں، ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتے. اسی طرح دو بہنوں کو بھی ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. اور اگر ہم حدیث کو ساتھ رکھیں تو ایک وقت میں پپھو اور بھتیجی کو بھی نکاح میں جمع نہیں رکھا جا سکتا. خالہ اور بھانجی کو بھی نکاح میں جمع نہیں رکھا جا سکتا. ان اللہ کان غفورا رحیما. زمانہ جاہلیت میں جو تم نے کر لیا کر لیا. اور اچھا 4 شادیوں سے زیادہ کی بھی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو زمانہ جاہلیت میں جو ہوا ہو گیا. ان اللہ کان غفورا رحیما. اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. یقین جانے اس بارے میں اتنے زیادہ احکام تھے اور اتنے زیادہ معاملات تھے، میں نے اختصار کے ساتھ پیش کرنا چاہا لیکن پھر بھی گھنٹے سے زیادہ ہو گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. ہمارے وقت میں، ہمارے ٹائم میں اللہ رب العزت برکت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.